کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جب اللہ کریم جل شانہ نے مبعوث فرمایا تو آپ کو جو مشن دے کر بھیجا گیا تو اس میں ایک بہت بڑا مشن یہ تھا کہ شاعروں کی اصلاح کی جائے. یہ قرآن پاک کا معجزہ ہونا، فصیح و بلیغ ہونا، یہ مجموعی طور پر مینلی زیادہ تر ان شاعروں اور فصحاء و بلغاء عرب کے مقابلے پر تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ شاعری نبی کی شان کے تو لائق ہی نہیں ہے. وَعَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے اپنے محبوب کو شاعری نہیں سکھائی، نہیں میرے نبی کی شان کے لائق ہے. دوسری بات، قرآن میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے الشعراء یتبعہم الغاوون. یہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 224 ہے. یہ 224، 225، 226، 227 یہ 4 آیتیں مسلسل ہیں. میں شارٹ ٹائم میں آپ کے سامنے کھینچ کے رکھتا ہوں. شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں. پہلا جملہ قابل غور جملہ ہے کہ نہیں؟ کان کھڑے کر لینے چاہیے کہ نہیں؟ اس راستے پر چلتے وقت ہوش کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اگلے جملہ، اگلا الفاظ سنیں، اگلی آیت سنیں، 225 نمبر آیت. الم تر انہم فی کل واد یہیمون، اے محبوب آپ دیکھتے نہیں یہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں. وادی سے مراد پہاڑوں کی وادیاں نہیں ہیں. وادی سے مراد ہے یہ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، ہر سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں، بلائے سے بھی پہنچ جاتے ہیں، بغیر بلائے بھی پہنچ جاتے ہیں، اور ہر موضوع پر لکھتے ہیں، ہر صنف پر لکھتے ہیں. وہ پہلے والی فنون کی طرح یہاں بھی میں عرض کر دوں، میں خود شاعری جانتا ہوں. میں 8 زبانوں میں آقا کی میں نے نعتیں لکھی ہیں. یہ بات میں نے کیوں بتائی ہے؟ یہاں کوئی یہ نہ سوچے یہ شاعروں کے بارے میں بول رہا ہے تو نعتیہ شاعری کا کیا بنے گا. جو حضرت حسان بن ثابت نے کی ہے وہ میں ابھی واضح کرتا ہوں. جناب یہ ہر وادی میں پہنچ جاتے ہیں، بھٹکتے پھرتے ہیں، ہر موضوع پر لکھتے ہیں. اس نے نعت پہ بھی لکھا ہے، اس نے غزل پہ بھی لکھا ہے، اس نے آزاد شاعری بھی کی ہے، اس نے گانے بھی لکھے ہیں، اس نے دھمال بھی لکھی ہے. یہ بڑا زیادہ فن خوان ہوتا ہے جو ہر طرف لکھ لے. اس سے اگلی آیت ہے وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. شاعر لوگ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. یہ قول فعل کا تضاد ہوتا ہے، اور واقعی آپ چل پھر کے دیکھ لو ان کے اندر یہ چیز کثرت سے پائی جاتی ہے. یہ جو تیسری آیت جب اتری اس کی میں تھوڑی سی تفسیر بیان کر دیتا ہوں. امام قرطبی نے اپنے تفسیر میں یہاں 2 واقعات لکھے ہیں، میں ایک سنا دیتا ہوں. نعمان بن عدی ایک شاعر تھا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات ہے. اس شاعر نے، نعمان بن عدی نے ایک کلام لکھا. اس میں اس نے کہا کہ آج رات اپنی چارپائی پر میں نے یہ گند کیا ہے، کوئی گناہ کا کام کیا. آپ نے اسے بلوا لیا. یہ شعر تمہارے ہیں؟ اس نے کہا جی میرے ہیں. آپ نے فرمایا اسے لے جاؤ، اسے سنگسار کر دو، رجم کر دو، قتل کر دو، کیونکہ اس نے گندے گناہ کا اعتراف کر لیا. اس نے کہا حضور جان کی امان، میری ایک گزارش سنی. فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگا حضور قرآن کی روشنی میں میں بری ہوں. فرمایا وہ کیسے؟ کہنے لگا حضور میں شاعر ہوں اور قرآن کہتا ہے شاعر جھوٹے ہوتے ہیں. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، جو یہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. حضور میں نے یہ کہا ضرور ہے، میں نے کیا شیا کوئی نہیں. اس واقعے سے سمجھ آ کہ اس آیت کا تعلق خاص یہ کوئی نہ کہ کافروں کے متعلق آیتیں آئی ہیں، یہ مسلمانوں کے متعلق بھی ہیں. ورنہ وہ جتنا تیز تھا وہ کہہ سکتا تھا یہ بھی کافروں کے بارے میں، ہمارے بارے میں نہیں ہے. اچھا جی، یہ جب آیتیں 3 اتریں تو 3 صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت کعب بن مالک اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے. یا رسول اللہ قرآن نے شاعروں کو رگڑ کے رکھ دیا ہے اور ہمارا کیا بنے گا؟ اب وہ غلط فہمی دور ہونے لگی. اس وقت یہ 4تھی آیت نازل ہوئی
वो चौथी आयत सुनिए। अल्लाह ने आयत नाज़िल फरमाई, इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात व ज़करुल्लाह कसीरा। उन शायरों को शायरी की इजाजत है जिनका ईमान और अकीदा ठीक हो। नंबर 2, उनका अमल साले हो, नेक हो। नंबर 3, वो अल्लाह का जिक्र ज्यादा करें, शायरी थोड़ी करें। ये वो मेयार है जिस पर हस्सान बिन साबित पूरे उतरते हैं। इसलिए हुजूर ने उनको फरमाया कि यहां खड़े होकर मेरी नात पढ़ो। अब कंफ्यूजन दूर होगी। लेकिन ये जो 3 शर्तें लगाई ना, इनको जरा गौर से समझना है आपने। शायरी की इजाजत उसको है जिसका अकीदा ठीक हो। और आपके शायर यहां जो बदे हैं ना, ये अक्सर बद अकीदा होते हैं। हस्सान बिन साबित का अकीदा सुना दूं ताकि समझ आ जाए कि इस मेयार पे हमने पूरा उतरना है, फिर शायरी की इजाजत है। हस्सान बिन साबित को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकुल तफी अबी बकर शैया, ए हसन, अबू बकर की शान में कुछ लिखा है? उन्होंने इसके हुजूर लिखा है। फरमाया, कुल हत्ता अस्मा, सुना, मैं सुनना चाहता हूं। यहां आला हजरत इमाम अहले सुन्नत शाह अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मतलाउल कमरैन में लिखते हैं कि हुजूर की जात ने या तो अपनी नात की फरमाइश की है या अबू बकर सिद्दीक की मनकबत की फरमाइश की है। हुजूर ने अबू बकर के सिवा किसी की मनकबत की फरमाइश नहीं की। ये तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में बात कर रहा हूं ना। डाटे दस सत्तामियां दस हो, मैं क्या करूं? कोई माने या ना माने, दिल मानेगा, ईमान मानेगा, सीना मानेगा, कल्ब मानेगा, दिमाग मानेगा, आदत नहीं मानेगी। तो इसका इलाज करो। मैं यही तो चीख रहा हूं, मेरा आज सारा दर्स ही इस मौजू पर है। अव्वल था आखिर मुख्तलिफ लोगों के बारे में मैंने तबसरात कर दी। हर एक को अपनी इस्लाह करनी चाहिए। अब मैं अपनों को रगड़ा लगा रहा हूं कि हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए। फिर हसन ने वो मनकबत सुनाई, इज़ा तज़क्कर तशज्जबन मिन ज़ी शिक़तिन फज़कुर अख़ाक अबा बकरिन बिमा फ़अला। जब तुम सिका लोगों की, मजबूत तरीन दीन के लोगों की बात करो तो अबू बकर की बात जरूर करना, उसने क्या करके दिखा दिया। और हमारे यहां अबू बकर सिद्दीक की वफात की रात, खुदा की कसम, मैं एक महफिल में गया, उनका नाम ही किसी ने नहीं लिया। हमारे यहां ये हो रहा है, शायरी हो रही थी, ये है। लेकिन यहां फरमाया, हुजूर के सामने फरमा रहे हैं कि उसका जिक्र जरूर करना। जब भी अल्लाह वालों की बात करे तो अबू बकर की बात जरूर करना। आगे ये लंबे शेर है, मैं शार्ट करना चाहता हूं। वसामी यसनैन फिल गारिल मुनीफ वक़त्ताफ अलअदव भी सैद जबला मकाना हिब्ब रसूलिल्लाह क़द अलिमू मिनल बरियत लम यादिल बिही रजुला। वो पूरी मनकबत है। मैंने एक शेर सुना दिया आपको इसलिए कि मेरी नजर अपने मोबाइल की घड़ी पर भी है। दूसरी शर्त, अकीदा ठीक होने के बाद शायरी की दूसरी शर्त है उसका ईमान, अमल ठीक हो। अगर मैं डट जाऊं ना तो मैं साबित कर सकता हूं, थोड़ा बहुत मौलवी भी तो हूं ना। आमिलुस्सालिहात का माना है जिसके अमल ठीक हों, और सालिहीन वलियों को कहते हैं। अगर मैं कहूं ना कि शायरी वली के सिवा कारी को नहीं सकता, तो मैं इस बात को डट जाऊं तो साबित कर सकता हूं। लेकिन चलो मैं हाथ हौला रखता हूं कि शायर के लिए जरूरी है कि ईमान ठीक हो और कम से कम बाअमल हो। ऐसा तो ना हो ना कि नमाज हो जाए, जुमला गौर से सुनोगे, गौर है, ऐसा ना हो कि नमाज हो जाए तो ये मस्जिद में इशा की नमाज के बाद आ बढ़े, और तकरीर होनी हो तो उससे पहले जुतियां उठा के निकल जाए, मैंने एक और महफिल पढ़नी है। इन्होंने महफिलें पढ़नी होती है, नाते नहीं पढ़नी होती, महफिलें पढ़नी होती है। ये तो नहीं होना चाहिए ना। और तीसरी बात है वज़करुल्लाह कसीरा, शायरी थोड़ी हो, अल्लाह का जिक्र ज्यादा हो। इस बुखारी शरीफ में एक बाब मौजूद है, पूरा चैप्टर है, हेडिंग है, टाइटल है, उन्वान है। इमाम बुखारी ने बाब बांधा है, बाब मा युकरहु अन यकून अल गालिबा अलल इंसान शेर हत्ता यसुद्दहु अनिल इल्म व जिक्र वल कुरान। ये नाजायज है कि किसी आदमी पर शायरी इतनी गालिब हो कि शायरी कम हो, शायरी ज्यादा हो और इल्म, कुरान और जिक्र थोड़ा हो, ऐसी शायरी ममनू है।
یہ پورے باب کا نام. اچھا اس میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں. اس باب کے اندر بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَإِن يَمْتَلِيَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمْتَلِيَ شِعْرًا. کسی کا پیٹ پیپ سے بھرا ہوا ہو تو یہ بہتر ہے اس سے کہ اس بندے کا پیٹ شعروں سے بھرا ہوا. اب مجھے بتائیے ہماری اسٹیجوں پہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں کی بات نہیں کر رہا, یہاں تو میں نے بہت علماء کو دیکھا ہے اسٹیج سیکرٹری کے طور پر. ہماری عام محفلوں میں اسٹیج سیکرٹری محلے کا کوئی چھوکرا ہوتا ہے یا مشہور کوئی نقیب جس نے نقابت پر 2-4 رسالے کتابیں پڑھ لی ہوں اور شعر و شاعری کی بھرمار کرتا ہو, اور وہ اتنی بھرمار کرتا ہو کہ سننے والا تنگ پڑ جائے اور سپیکر بیچارہ جواب دے جائے, اور وہ کبھی بیٹھ جاتا ہے کبھی اٹھ جاتا ہے اور کبھی عوام کو کہتا ہے 1 ہاتھ اٹھاؤ, کبھی کہتا ہے 2 ہاتھ اٹھاؤ. آپ یقین کیجئے میں علماء کو ایک احساس دلا کر گزارش کرتا ہوں. ہماری محفلوں میں آپ نے دیکھا ہوگا, میں بہت قدیم اور عظیم آستانوں کی بات نہیں کرتا, عام شام ہماری محفلوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہماری محفل میں کبھی کوئی جج آ کے نہیں بیٹھتا, کبھی کوئی وکیل آ کے نہیں بیٹھتا, پروفیسر نہیں بیٹھتا, MBBS ڈاکٹر نہیں بیٹھتا, جو اس معاشرے میں پڑھے لکھے لوگ سمجھے جاتے ہیں. MNA MPA ٹائپ اپنے ووٹ لینے کے دنوں میں تو آ جاتے ہیں, ادروائز یہ بھی نہیں آنا پسند کرتے, اس لیے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے وہاں کیا ہوگا, وہاں ڈھولے ہوں گے, مائے ہوں گے, گانے کی سر اور ترنم پر نعت پڑی جائے گی اور نعت کی بے ادبی ہوگی. کبھی ایک ہاتھ اٹھوایا جائے گا اور کبھی 2 ہاتھ اٹھوائے جائیں گے, کبھی خود کھڑا ہونے کو کہا جائے گا, کبھی ہاتھ لہرانے کو کہا جائے گا, کبھی سجے کبھی کھبے, ہن ہینج کرو, ہن ہینج کرو, ہن ہینج کرتے رہو. یہ تماشے ہو رہے ہوتے ہیں. کوئی سنجیدہ آدمی ان محفلوں میں بیٹھنا گوارا پسند نہیں کرتا. ان کی اصلاح ہونی چاہیے. ایک حدیث بھی سنا دیتا ہوں اینڈ پر. مسلم شریف میں ایک حدیث ہے, 6395 حدیث نمبر ہے. میں نے نمبر بتا دیا, بالکل ایکوریٹ نمبر بتایا, ٹھیک نمبر بتایا ہے. اس حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی عبداللہ بن رواحہ کو بلوایا, فرمایا میری نعت کیسے پڑھو گے, سناؤ. انہوں نے نعت پڑھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, حدیث میں آتا ہے لم یرد, حضور نے ناپسند فرمائی. اب صحابی نعت لکھ کے حضور ناپسند فرما دے تو یہ 15ویں صدی والے تو پھر گئے نا سارے جھگ کی طرح بیٹھ گئے, اعتبار ہی کوئی نہ رہا. پھر رکاب بن مالک کو بلایا, پھر آخر میں حضرت حسان بن ثابت کو بلوایا. انہوں نے عرض کیا حضور اب آپ نے شعر کو بلایا ہے. حضور نے فرمایا لا تعجل, آپ بھی جلدی نہ کرو, فاتح ابا بکر, آپ ابو بکر کے پاس جاؤ, میری لات لکھنا آسان نہیں ہے. کئی فتح جو ہم انا منہم, تم کافروں کے خلاف لکھو گے, وہ خونی طور پر تو میرے رشتہ دار ہیں نا, ایمانی طور پر نہ صحیح. تم انہیں گالی دو گے, وہ گالی مجھے جائے گی. میری نعت لکھنا آسان نہیں ہے. ان ابا سفیان ابن امی, ابو سفیان میرے سگے چاچے کا بیٹا ہے, تم اس کے خلاف لکھو گے تو کیسے لکھو گے. فاتح ابا بکر, ابو بکر کے پاس جاؤ. انہو عالم انصاب قریشن, وہ قریشیوں کے نسب اور خاندانی پیڑھیوں کو سب سے زیادہ جانتا ہے. حتی یلخص لک نسبی, وہ جب تک میرا خاندان تجھے سمجھائے نہیں اس وقت تک تم نے نعت نہیں لکھی. آج ہم یہی کہتے ہیں کہ نعت لکھنے والوں, کسی صدیق اکبر کے غلام کو اپنی نعتیں چیک کرانے کے بعد انہیں لانچ کرو. نعت لکھنا ایسے ہے جیسے پل صراط سے گزرنا ہو, تلوار کی دھار سے گزرنا ہو. بڑھا دیا تو شرک ہے, گھٹا دیا تو بے ادبی. ہر بندہ نعت لکھ رہا ہے. فلمی دھمالیں مسجدوں میں پڑھی جا رہی ہے. فلمی دھمال اس کا نام ہے. اس کا مطلب ہے کہ جس نے اس فلم میں گانے لکھے ہیں اسی نے اس فلم کے لیے دھمال لکھی ہے. یہی مطلب ہے. نہ وہ اللہ ہے, نہ اللہ کا رسول ہے, نہ وہ ولی ہے, نہ وہ عالم ہے. فلمی گانے لکھنے والا دھمالی آدمی ہے, اور اس کی دھمال کو اتنی پذیرائی دی جا رہی ہے, اور ہمارا مسلک اس کے مطابق اپنا عقیدہ بدل رہا ہے. ہماری عوام کا یہ عالم ہے, اور یہ بتانے والا کوئی نہیں. اسٹیجوں پہ ہم لوگ یہ باتیں بتاتے نہیں ہیں, ہم عوام کو مطمئن کرتے رہتے ہیں. مجھے ٹیلی فون پہ بتا دیا جاتا ہے, اس دفعہ نہیں ہوا, یہاں کا اسٹیج مختلف ہے, یہ میں بتا رہا ہوں ایمانداری سے. انہوں نے مجھے ایسی بات نہیں کی, میں عام بات کر رہا ہوں. مجھے فون پہ پہلے بتا دیا جاتا ہے جی آپ نے خطاب کرنا ہے, عوام دا بھی کچھ خیال رکھو. یعنی کوئی دوڑے مائیے بھی سنانا, کچھ لطیفے سنانا, عوام کو مطمئن کرنا بھی ضروری ہے. قبلہ عوام کی فرمائشیں پوری کرنے سے ہی ہم نے اپنے مسلک کو تباہ کیا ہے. عوام کی فرمائشیں پوری نہیں کی جاتی, عوام کی اصلاح کی جاتی.